کوالٹی جن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں. تو حیا اور اخلاقیات، اور اگر میں بات کروں کہ انسانی سیرت کی بنیاد ہے، اور ہم دیکھ کر کے یہ انسان با حیا ہے سوچتے ہیں کہ یہ با سیرت ہے، با اخلاق ہے، اس کے اچھی کوالٹیز اس میں موجود ہیں، اچھی تربیت کا یہ مالک ہے. تو یہ کیا وجہ ہے، ان کو کیوں ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں؟ کیا فرمائیں گی ہما صاحبہ؟ دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیا سے بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حیا میں فقط بھلائی ہی پنہا ہے، اور جو شخص حیا کے وصف سے متصف ہوتا ہے تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اخلاقیات کی اساس کو پا لیا، کیونکہ یہ جو حیا ہے اسے خلاف مروت کاموں سے روک دیتی ہے. بے شک. اب خواہ یہ حیا نفسانی ہو، خواہ حیا ایمانی ہو، یہ انسان کے اخلاق اور اسی طرح اس کی سیرت اور کردار کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اور صحیحین کی حدیث مبارکہ، یعنی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحیحین کی تو نہیں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں کہ جب تجھے حیا نہیں تو جو چاہے کرے. تو پتہ چلا کہ جب حیا جو ہے یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایک آڑ ہے. اگر یہ ہٹا دیا جائے تو انسان گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ٹھیک. اور پتہ چلا کہ اگر یہ اوصاف حمیدہ جو ہے ہم سے اگر نکال دیا جائے، ایک اصل ہی ختم کر دی جائے، تو کیا ہوگا؟ تمام فروعات تو از خود ہماری تحلیل ہو جائیں گی. تو یہ اسلام کا بنیادی وصف ہے، اور یہ ہم اتباع نفس سے روکتا ہے. اب جب یہ ہمیں اتباع نفس سے روکتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، اچھے امور پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ہمارے سیرت و کردار میں اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو ہیں ان کی زندگی میں اس کی ہم جھلک آسانی دیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم کو سیکھنے کا مطلب موقع ملتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد طائی روزے سے تھے آپ، اور اس وقت آپ کی والدہ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ روزے کی حالت میں گرمی میں بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار کریں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے پسینے سے شرابور ہو چکا تھا. تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹے آپ روزے سے ہیں اور گرمی بھی بہت شدید ہے، تو اگر آپ سائے میں آ جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کی خاطر قدم اٹھاتے ہوئے حیا کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حیا ایک ایسا عنصر ہے جس نے ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں اخلاقیات جو ہے وہ بلند مقام تک پہنچائی، اور نہ صرف اخلاقیات کے بلند درجے پہ ان کو پہنچایا بلکہ ایک قابل شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے پیش بھی کیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر دین کا ایک خلق ہے، یعنی اچھی عادت اور صفت. تو اور ایمان کا خلق، اسلام کا خلق جو ہے وہ حیا ہے. تو اور ہمارے اسلاف جو ہیں اپنی پوری زندگی اسی حدیث پر عمل پیرا رہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کی تعمیر کے لیے اسی وصف کو اختیار کریں، اور اسی میں دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی ہے. بے شک، بلا شبہ. ناظرین، ہم آج شرم و حیا کے حوالے سے بات کریں، اور ماشاءاللہ امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ، ہما اطہر صاحبہ یہاں موجود ہیں. لیکن اکثر ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہیں تو اس کے بھی تقاضے. کیا شرم و حیا اس موضوع کے حوالے سے بھی ہم کچھ بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ اس کے کوئی تقاضے ہیں، یا وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں جن کی تربیت بچپن سے گھر میں دی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کا بچہ بڑے ہو کر ایک با حیا، با کردار اور ایک اچھے اخلاق کا انسان بن سکے، جو معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرے؟ کیا فرمائیں گے امتیاز بھائی جی؟ لیکن جواب لوں گی میں وقفے کے بعد. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین، پھر حاضر ہو رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ صبح بخیر. تو اپنی چائے بھی لیجئے، ہاتھ میں پیجئے بھی، لیکن اپنے دن کو خیر کی باتوں کے ساتھ شروع کیجئے اور بنا لیجئے صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں شرم و حیا کے حوالے سے کہ یہ کوالٹی دراصل ہے کیا، کن لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں. سوال یہی تھا کہ شرم و حیا کے تقاضے ہیں کیا، اور جان رہے تھے ہم امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ سے. کیا فرمائیں گی؟ جی یسریٰ، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم حیا کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں میں اور خود میں. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے کیسے حیا کریں؟ یہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح رہنمائی فرمائی کہ آپ نے فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ جو کچھ سمیٹے ہوئے ہے اس کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو کہ دل میں دنیا کی محبت نہ آئے،
آخرت کو یاد کرتے رہو, موت کو یاد کرتے رہو. یہ اللہ سے حیا ہے. اللہ سے حیا ایسے کرو جیسا کرنے کا حق ہے. اگر ہم ان 3 باتوں کو بھی سامنے رکھیں کہ سر کی حفاظت کریں, گویا اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے خیالات کی حفاظت کرنا, یہ حیا ہے. تو پیٹ کی حفاظت کرنا, رازوں کی حفاظت کرنا, اللہ رب العزت جو عطا کرتا ہے ان کی حفاظت کرنا, ان نعمتوں کی حفاظت کرنا, اور پھر ساتھ موت کو یاد کرتے رہنا اور دل میں کسی اور کو نہ آنے دینا. دیکھیں اب یہ ایک بنیادی سی بات ہے کہ جب اللہ سے حیا کرنا سیکھا تو ہماری خلوت اور جلوت دونوں بہت بہتر ہو گئے, کیونکہ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ہم نے تنہائی کی بھی حفاظت کر لی. اب جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہیں تو ہم برے اعمال سے بچتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت سا شعر ہے کہ تو غنی من از ہر دو عالم من فقیر, کہ تو غنی ہے مولا اور میں فقیر ہوں. روز محشر میرے عذر کو قبول کرنا, اور اگر میرے نامہ اعمال کھولنے پڑ جائیں تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھنا مجھے, کہ ان کے سامنے نہ کھولنا. یہ کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا آتی ہے کہ وہ جب ہمارے برے اعمال کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں, ہمارے اچھے اعمال پر خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ حیا اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان ہر لمحہ اپنے عمل کا احتساب کر رہا ہو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں گے تو میری کیا حالت ہوگی, اللہ اکبر, میں کیسے ان سے نظریں ملا پاؤں گا. پھر لوگوں سے حیا, آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے, وہ اپنے اساتذہ کے سامنے, اپنے والدین کے سامنے غلطی کرنے سے بچتا ہے. آج ہم لوگوں میں اتنی بے حیائی آ چکی ہے کہ اب ہم ان لوگوں کی کیئر بھی نہیں کرتے جو ہمارے بڑے ہیں. تو علماء کرام, اساتذہ, والدین, اپنے بزرگوں کا اتنا تو احترام ہو ہمارے دلوں میں کہ ہم ان سے حیا کرتے ہوئے ان کے سامنے کوئی ایسا برا عمل نہ کر رہے ہوں. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل میں یہ چیزیں آئیں تو یاد رکھیں نئی نسل سنتی کم ہے, دیکھتی زیادہ ہے. بالکل. ہم خود اگر با کردار اور با حیا ہوں گے تو یہ صرف ہمارے ملنے جلنے والوں میں خود بخود آئے گی. یقیناً. کم ظرف اور اعلیٰ ظرف میں فرق کیا ہے؟ اعلیٰ ظرف ہونے کی کسوٹی اور معیار با حیا ہونا ہے. جو جتنا زیادہ با حیا ہے وہ اتنا زیادہ اعلیٰ ظرف ہے. اور ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو حیا ہی جنت کی کنجی ہے. کیا بات ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, اور جنت میں داخلے کا واحد ذریعہ ایمان ہے. اور برائی سنگ دلی کو جنم لیتی ہے, اور سنگ دلی جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ در حقیقت حیا ہی ہے جو انسان کو اعلیٰ ظرف بناتی ہے, جو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتی ہے. حیا ہی ہے کہ جس سے محبت جنم لیتی ہے, اللہ کی محبت اور اللہ کی حبیب کی محبت. بے شک. تو ایک حیا کی وجہ سے ہم میں بہت ساری اخلاقی خوبیاں آ جاتی ہیں, اور اس کے تقاضوں کو ہم کبھی بھی پورا نہیں کر پاتے. بے شک. ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اور زیادہ با حیا ہوں, اور زیادہ با کردار ہوں. بے شک, بلا شبہ. ناظرین, ہم شرم و حیا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, آج بھی کم تھا, لیکن ہم نے کافی حد تک گفتگو کی کوشش کی. میں چاہوں گی ہمارے دونوں ہی مہمان اسکالر سے ایک پیغام لوں. میرا ارادہ تو تھا کہ ہم کچھ تفصیلی طور پر بات کرتے, خصوصی طور پر ان خواتین کی جو تاریخ اسلام کی نمایاں شخصیات ہیں, کہ جن کا کردار, جن کی سیرت پڑھ کر ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے کہ شرم و حیا کا پیکر بننا ہے تو کس طرح بننا ہے. لیکن وقت کیونکہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا تو میں چاہوں گی دونوں ہی ہمارے مہمانوں سے پیغام لیں, لیکن پیغام میں کچھ ذکر خواتین کے حوالے سے بھی. امتیاز بھائی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, حیا کی بات آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو عین نظر آتی ہے خواتین, وہ سیدہ کائنات, جگر گوشہ رسول سیدہ النساء میں نظر آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک بے شک ان کو اور زیادہ درجات میں ان کی بلندی عطا فرمائے. حیا وہ بچپن میں بھی اتنی ہی حیا میں با کمال تھی جتنی اپنی جوانی میں نظر آتی ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے وفات سے بھی پہلے حضرت اسماء بنت امیس سے ذکر کیا کہ میں نہیں چاہتی کہ جس طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے ویسا اٹھایا جائے. یہ حیا کا وصف اس لمحے بھی ان پر اتنا غالب ہے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوری انہیں حبشہ سے جو وہ طریقہ سیکھ کر لائی تھی, ٹہنیوں سے وہ بنانے کا جنازہ کے طریقے کو وہ پورا دکھایا بنا کر, تو سیدۃ النساء بہت خوش ہوئی. تو وہ اتنی با حیا اور اتنی با کردار ہے کہ آج ہم ان کی محبت کو فقط دل میں لے آئیں تو ہم میں بھی حیا کا وصف اللہ پاک ڈال دیتا ہے. بے شک, بے شک. کیا فرمائیں گے ہم صاحبہ؟ بالکل یہی کہ
کہ حیا ایک ایسا مادہ ہے جو دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے اور ایمان کی علامات میں سے ہے اور عارفین کی علامات میں سے. یوں ہی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کا وصف عطا فرماتا ہے تو یہ وصف حیا اسے آفات و بلیات سے بھی محفوظ فرماتا ہے اور اس کو مقربین اور متقین کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. کیا بات. لہٰذا کیونکہ یہ ہمارے نہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے بلکہ ہمارے اسلاف جو ہے اس سے متصف تھے, اور اگر ہم بھی ان کو اختیار کریں تو کوئی اس کی بات نہیں کہ ہم نہ صرف دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنے اسلاف کی مثل ہمیں ان نہ صرف حیا بلکہ ان تمام اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنا چاہیے جو آپ کی سیرت طیبہ کا حصہ تھے تاکہ ہم اخروی کامیابی کے بلا شبہ. ناظرین تمام باتیں ہوئی لیکن ایک خامی اور ایک کمی تھوڑی سی ہمیں محسوس ہوتی ہے تب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ان اسلاف, اپنے ان بزرگان دین اور یقیناً ان تمام ہستیوں کی سیرت کو جان کر ان کو اختیار کرنے کے بجائے مغربی تہذیب کی جانب رجوع کرتے ہیں, اس کو اپناتے ہیں. تو ایک دو ناظرین یقیناً اتنی تو گنجائش ہونی چاہیے کہ اس حوالے سے تاکید یہاں سے اس پیرامیٹر سے, کیونکہ یقیناً QTV کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کو بتایا جائے کہ زندگی گزاری جائے تو کیسے کیا احکامات ہیں, تو یقیناً یہ بھی بتانا ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ کن باتوں سے ہمیں بچنا ہے, کن باتوں کو ہمیں خود کنڈم کرنا ہے. امتیاز باجی میں چاہوں گی ضرور مغربی ثقافت کو جو اپنایا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے چند الفاظ ضرور بیان کر دیجیے. دیکھیے مغربی تہذیب کی وہ تیز چکا چوند سی جیسی وہ چمک نے ہمیں بالکل اندھا کیا ہوا ہے, نابینا کر دیا ہوا ہے. تو ہم ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک غالب تہذیب کے حامل ہیں, تو ہمیں ہر لمحہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہماری گفتار, ہمارا لباس, ہمارا کردار ہماری اس ضابطہ حیات کی نشاندہی کرنے والا ہو, کیونکہ جیسا باطن ہوتا ہے ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے. تو اگر باطن میں ہمارے شرم و حیا ہوگا تو ہمارے ظاہر پر ضرور نظر آئے گا. یقیناً. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حیا چونکہ صفت الہیہ ہے اور خلقی طور پر ہمیں عطا کی گئی ہے, تو ہم اتنے بے حس کیوں ہوتے جا رہے ہیں, فطرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں فطرت کے قریب ہونا چاہیے, اور خاص طور پر لباس کے حوالے سے اور پھر دوسرا رزق حلال کے حوالے سے. یہ دو چیزیں اتنی ہماری, وہ ایک حرام رزق آ گیا اور ایک ہم فحاشی اور عریانیت کا ایک سیلاب آ گیا. ان دو چیزوں سے بھی اگر ہم نے بچنے کی کوشش کی کہ ہم لقمہ کھائیں تو حلال کا کھائیں, وہ زیادہ برکت والا ہوگا, زیادہ سحر کر دینے والا ہوگا اور زیادہ ہمارے لیے خیر لائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم نے فحاشی اور عریانیت کو ترک کیا تو ہم اپنے محبوب آقا کے زیادہ قریب ہو سکیں گے, ان ہستیوں کے زیادہ قریب ہو. بلا شبہ. بہت شکریہ امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ, بہت شکریہ ہما طاہر صاحبہ, آپ دونوں کی آمد کا, اور یقیناً بہت خوبصورت گفتگو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے بچائے اور باحیا بنائے. اسی کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری اور بھی مہمان, ان سے باتیں ہوں گی لیکن وقفے کے بعد. ساتھ رہیے گا ناظرین. ویلکم بیک ناظرین, صبح بخیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بذریعہ کال, بذریعہ آپ کے میسیجز جو آپ فیس بک پر بھیجا کرتے ہیں. صبح بخیر QTV اور فینس آف QTV کے نام سے ہمارا پیج موجود ہے. اس کے علاوہ میل کے لیے صبح بخیر @QTV.tv. اس کے علاوہ اگر آپ لیٹرز لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس آپ کو انشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں بتا دیا جائے گا, اور کال کر کے بھی آپ اپنے تمام کوئسچن, سجیشنز اور محبتیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ناظرین سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہیں, اور یقیناً ایک زندگی کو ڈسپلن کرنے کے لیے بہت سارے ہمیں لاز بنانے ہوتے ہیں. اکثر ہم اپنے گھر کو بھی دیکھیں تو ایک لا کے تحت ہمارا گھر بھی چل رہا ہوتا ہے, ایک قانون کے تحت ہمارا گھر بھی چل رہا ہوتا ہے, اور اگر ہم پھر اس قانون کو توڑتے ہیں یا اس لا کو نہیں عزت دے رہے ہو تو اس کی ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں تو گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں. اور اگر گھر سے باہر نکلا جائے, تھوڑے لارجر کینوس پر بات کریں, معاشرے کے لیول پر یا اسٹیٹ لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر, تو یقیناً یہ لاز ہی ہوتے ہیں, یہ قانون ہی ہوتے ہیں جو تمام باتوں کو, تمام ریلیشنز کو ڈسپلن بخشتے ہیں اور ہماری زندگی میں, ہماری لائف میں, اس ورلڈ میں ایک اسٹیبلٹی قائم رکھتے ہیں. تو اس اسٹیبلٹی کے لیے جس قدر لا اہم ہے, اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی ایک ایسے ریپرزینٹیٹیو کا ہونا اہم ہے جو ہمیں دراصل بتائیں کہ لا کی بنیادی کیا باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور جس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. تو اس سے پہلے ہی پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں آپ کی جانی پہچانی مہمان ہستی ہیں. ان کے تعارف میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتی ہوں, جن میں
یہ بھی شامل ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے علاوہ ماشاءاللہ اگر پی ایچ ڈی ہونے کی بات کی جائے تو شی از دا فرسٹ پی ایچ ڈی ان لا ان پاکستان. اس کے علاوہ ماشاءاللہ مختلف اچیومنٹس ایوارڈز آپ کے حصے میں ہیں. بحیثیت ٹیچر بھی بات کروں تو ماشاءاللہ ایک بہترین لا استاد بھی ہیں, اپنے جونیئرس کو بتانے والی سکھانے والی کہ بحیثیت خاتون لائف میں ان کو کیسے گزرنا ہے, اور بحیثیت لا ریپرزینٹیٹیو, بحیثیت لائر ان کی کیا ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا خان صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو اور صبح بخیر. شکریہ بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ پہلے تو میری جانب سے آپ کو مبارکباد آپ کے اچیومنٹ ایوارڈ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایسے تمام خوشیاں آپ کو بخشے اور ہمیں مستفید فرمائے ایسے لوگوں سے جو ٹرانسپیرنٹ ہوں اور جو اپنے پروفیشن سے آنیسٹ ہوں. دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ہم کس حوالے سے بات کریں گے؟ آغاز ہم نے شرم و حیا سے کیا. خواتین اور لا, صرف آپ اس ٹائٹل کو بیان کیجئے, کیا کہیں گے خاتون کے لیے لا کا جاننا کتنا ضروری ہے؟ لیکن پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ لا بیسیکلی جو ہے کیوں ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لا کی ضرورت ہمیشہ وہاں پڑتی ہے جہاں پہ اگر کوئی سسٹم قائم کر دیا گیا اور اس کے مطابق نہ چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی لا یہ کہتا ہے. صحیح. اور جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ خاتون ایک جو ہے گھر میں بھی ایک لا ہوتا ہے, اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. لا بیسیکلی ایک سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک. اور خاتون بہت اچھی مینیجر ہے, یہ دنیا جانتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ خاتون جتنی اچھی مینیجر ہوتی ہے اتنے حضرات نہیں ہو پاتے, اس سے حضرات ناراض نہ ہوں. صحیح. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. تو خاتون جو ہے وہ بیسیکلی اپنے اندر جو ہے ایک اوبیڈینسی لیے ہوئے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوشش یہ کرتی ہے کمفرٹیبل رہتے ہوئے جو ہے سسٹم کو چلاتی رہے اور چلتا رہے سسٹم. یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے جب ایک بہت اچھا سسٹم لے کے چلنے والی ہوتی ہے, ایک اچھی مینیجر ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک اچھی لائر بھی ہو سکتی ہے. اور بیسیکلی وہ اچھی لائر ہوتی ہے, لیکن اگر تھوڑا سا جیسے لوپ ہولز ہوتے ہیں لا کے حوالے سے, جو ہے سسٹمز ہیں جو ہمارے لا ہیں ان کو اگر اچھی طرح سمجھ لے تو وہ ایک اچھی لائر بھی ہو سکتی ہے. بے شک. اکثر ہم دیکھتے ہیں خواتین کی ہی اگر ہم بات کریں تو مختلف انداز میں ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, فرام بیسک ریکوائرمنٹس ٹو دا میجر ریکوائرمنٹس آف لائف. چاہے میں تعلیم کی بات کروں یا ایون بہت بڑے ایشوز کی بھی بات کریں, شادی کے لیول پر بھی جایا جائے یا اس کے بعد بھی اگر کوئی کمپلیکیشنز یا پرابلمس ہو, جیسے ہم پروگرام سے قبل بھی ڈسکس کر رہے تھے کسٹڈیز کی بھی بات ہو, تو یہ اتنی زیادہ پرابلمز ہیں خواتین کو درپیش ہیں. لا کس طرح ان کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اگر ایک خاتون کو کوئی پرابلم ہے اور وہ کوئی اپلیکیشن دیتی ہیں تو ان کو پہلے تو مجھے بتائیے کہ کورٹ میں جانے کے لیے کیا سلسلہ ہوگا, ان کو کیا کمپلیمنٹ ملے, ایک لائر ملے گا, 2 ملیں گے, کیا سلسلہ ہوگا؟ کچھ بیسکس بتا دیجیے. دیکھیں سب سے پہلے تو خاتون کو خود اس قابل خود کو بنانا چاہیے, اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ اس کو معلومات ہوں, اس کو اویئرنیس ہو کہ وہ کس طرح کس جگہ پہ اور کیا لینے جا رہی ہے. اس کی صحیح گائیڈ لائن ہو, اس کو صحیح پراپر ڈائریکشن ہو اور اس کو معلوم ہو اور اس میں یہ اعتماد ہو کہ وہ جو کچھ لینے جا رہی ہے اسے وہ حاصل بھی کرے گی. ٹھیک ہے. ایک عام خاتون جو کہ کورٹ جا رہی ہے اس کو تو پہلے یہ معلومات ہونا چاہیے, پہلے اس کو یہ معلومات لینی چاہیے. اس کے بعد جب وہ سمجھے کہ ہاں جی یہ جب کسی لائر سے یا کسی لیڈی ایڈوکیٹ سے یا کسی بھی جو اس کی کیا کہنا چاہیے پہنچ کے اندر ہو, ان سے مشورہ لے کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے جو ہے کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے, کون سے جو ہے کیس فائل کرنے چاہیے. اور جب اس کی پراپر اس کو گائیڈنس مل جائے اور وہ 3-4 لوگوں کو وزٹ کرے, اور جہاں وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے سمجھانے کی, انڈرسٹینڈنگ کی, جن وکیل کے ساتھ وہ لیڈی ہوں یا جینٹس ہوں, وہ سمجھ پا رہے ہیں اس کے مسئلے مسائل, تو وہاں جا کے وہ اپنا کیس جو ہے جو وہ مشورہ دیں اس کے مطابق اس کو وہ چلے اور وہ کام وہ جو کیس فائل کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کو اس کا ریلیف ملے گا انشاءاللہ. اچھا ایک بات بتائیے, اکثر مختلف پروفیشنز کے لیے کہا جاتا ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ کی جیب خالی ہو جائے گی, کیا لائرز بہت مہنگے ہوتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ یقین کیجئے جب یہ پروفیشن شروع ہوا تھا قائد اعظم کے زمانے میں, قائد اعظم کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو انہوں نے جب پہلا مقدمہ جیتا تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ایک بلیک گون ہوتا تھا, اس کے پیچھے چھوٹی سی ایک جیب ہوتی تھی, تو وہاں پہ سیٹلمنٹ فی نہیں ہوتا تھا. بس جو ان کی سمجھ میں آ گیا کلائنٹ کی کیس جیتنے کے بعد وہ چھوٹی سی جیب میں ڈال کے چلے جایا کرتے تھے, اور وکلا یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب میری فیس اتنی ہے آپ نے اتنی دینی. بیسیکلی یہ پروفیشن جو ہے خدمت کا پروفیشن ہے, لیکن یہ اب ایک بزنس کے لیول پر آ گئے, لوگوں کی زندگیاں اس پہ ڈپینڈ ہو گئی ہیں, تو اتنا پروفیشنل لیول پر چلا گیا. ورنہ فیس کے حوالے سے جو آپ نے ابھی ایک جملہ کہا ایسا نہیں ہے. فیس تو اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹس آف دی کلائنٹ جو ہے وکلا کو لینی چاہیے. اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھنا چاہیے, کلائنٹ کا اسٹیٹس دیکھنا چاہیے کہ وہ کس لیول پر ہے.
اور وہ دے بھی سکتا ہے, آپ کو افورڈ بھی کر سکتا ہے, یا یہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ اگر آپ بہت بڑے نامور وکیل ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آ گیا تو آپ اس کو ڈیل ہی نہ کریں. یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ بیسکلی ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو بیسک بھی نو ہاؤ نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کیا یقیناً ایسے بہت سے لوگ ہوں گے. تو جیسے ڈاکٹرز یا ہاسپٹلس کا ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے, کیا لائرز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کرے یا پرائیویٹلی آپ ہائر کریں, کیا یہ سلسلہ ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو ہمارا پروفیشنل ہے لائر کا, اس کا بہت بگ اسکوپ ہے. اچھا, اس کو پڑھنے کے بعد اب جب آپ LLB کر لیتے ہیں تو ہم جب ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر کہ آپ یہ پروفیشن کیوں اڈاپٹ کریں, کیوں آپ LLB کریں, تو ہم ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں, اس میں ہم بتاتے ہیں کہ پروفیشن کا اسکوپ کیا ہے. اچھا اسکوپ ہم بتائیں گے لیکن وقفے کے بعد. جی why not؟ تھوڑا تجسس برقرار رکھنا چاہیے. ناظرین, آپ کے ایک کویشچن کیونکہ میرے پاس آیا, انشاءاللہ یہ ہم وقفے کے بعد شامل کریں گے. آپ بھی اپنے کوئریز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, انشاءاللہ وقفے کے بعد اس پر ڈسکشن ہوگی, لیکن ہمارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. تو دیکھتے رہیے صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین, صبح خیر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر رانا خان صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسکوپ کیا ہے بینگ اے لائر, یا اس فیلڈ کا اسکوپ کیا ہے, کیا فرمائیں گے؟ اس جو فیلڈ ہے LLB کرنے کے بعد اس کا بہت بڑا اسکوپ ہوتا ہے. آپ LLB کرنے کے بعد جسٹ لائر نہیں بنتے, بلکہ اور بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو انرول کرا دیں بار کونسل کے اندر, اپنی کنسرن بار کونسل میں, تو آپ کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں کسی کمپنی میں جا کے, ایڈوائزر بن سکتے ہیں, پروسیکیوٹر بن سکتے ہیں, پولیس مین بہت اچھے بن سکتے ہیں آپ. اور آپ اٹارنی جنرل جو ہوتے ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہوتے ہیں, یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل جو سارے ہوتے ہیں, یہ سب انہی جو ہے LLB کے بعد کے سارے اسکوپس ہیں جو ہم جو ہے اڈاپٹ کر کے اور بہترین طریقے سے جو ہے اپنی پروفیشنل لائف کو جو ہے آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ میں نے کہا تھا, ہمارے پاس ایک کویشچن شیئر کیا گیا ہے بذریعہ میل. خاتون کہتی ہے میرا نام نہ لیا جائے لیکن ہم ایشو ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, 1 سال ہو چکا ہے, لیکن ان کی ڈیتھ سے پہلے وہ زبانی طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ ڈائیورس کی ہو چکی تھی, اس لیے وہ علیحدگی ہو چکی ہے. ایک بیٹا ان کے ساتھ رہتا ہے جو مینٹلی ڈسیبل ہے. اب کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تمام پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, وہ بیٹا جو ان کے ساتھ رہا کرتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا, تو وہ کیا کریں, کیسے کوئی کمپلین یا کچھ بھی فائل کر سکتے ہیں, ان کو کچھ آپ بیسک بتا دیجیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو ان کے ہسبینڈ کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کے حوالے سے وہ سارا کا سارا اس کو کیوں کریں. اور پھر ایک ہوتا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے. اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کے اندر چونکہ وہ تو ڈائیورسی ہو چکی ہیں, وہ نہیں کریں گی, لیکن اپنے بیٹے کے حوالے سے وہ ایز اے گارڈین وہ کیس فائل کریں گی, اور گارڈین کی اپلیکیشن بھی کیا کرنا چاہیے اسی کیس میں ہوگی, سکسیشن سرٹیفکیٹ میں, اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ میں اس کی گارڈین ہوں, اور یہ چونکہ جو ہے آپ نے بتایا کہ یہ کس حالت میں مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ ہے, تو اس کا جو شیئر ہے وہ جو ہے مجھے میں انٹائٹل ہوں کہ میں چونکہ اس کی گارڈین ہوں, تو میں اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کی ویلفیئر کی ذمہ دار بھی ہوں, اور میں اس کی دیکھ بھال بھی کروں گی. تو اس حوالے سے مجھے جو ہے وہ سیشن سرٹیفکیٹ کا جو بھی رقم ہوگی اس کے باپ کے حصے کی, وہ ناظر آبدی کورٹ کے یہاں جمع ہو جائے گی, اور وہاں جمع ہونے کے بعد والدہ یا تو خود اس کو آپریٹ کریں گی, یا ناظر آبدی کورٹ کے یہاں وہ جو ہے آپریٹ ہوگی, اور ان کو منتھلی ملتا رہے گا, اور بچے کی جو ہے جو ویلفیئر ہے, جو اس کی زندگی ہے وہ چلتی ہے, خرچہ ورچہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ اگر وہ بچہ ریٹارڈیڈ ہے تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا, اس کو حصہ ملے گا, وہ بھی ایک ون آف دی لیگل ہیئر ہے ڈیسیزڈ کا. اور ماں جو ہے چونکہ اس کی گارڈین ہے, تو آپریٹ کرنے کے لیے ماں جو ہے اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے آپریٹ کرے. آپ کو اچھا سا وکیل کیجیے اور ان کو ساری پرابلم بتائیے, وہ جا کے آپ کے جو ہے کیس باقاعدہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے یہاں فائل ہوگا, جو جتنی بھی رقم ہے اس کے مطابق اس کا جوریسڈکشن طے ہوگا, اور پھر وہ جو ہے آپ کا کیس فائل ہو کے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے کورٹ کے تھرو. انشاءاللہ بالکل. اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی چاہے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کانٹیکٹ کرنا, تو یقیناً ہمارے MCR میں کال کر کے آپ کا کانٹیکٹ نمبر بھی لے سکتا ہے, تاکہ آپ کو مزید بریفنگ مل سکے. آبویسلی ایک ہمارے ایسے ذمہ دار پرسنالٹی سے کنسلٹ ضروری ہوتا ہے جو جانتے ہیں تمام بیسکس کو بھی اور تمام بعد میں آنے والی تمام مراحل کو بھی. ایک اور کویشچن ہمیں فیس بک پر شیئر کیا گیا, جو مجھے بتایا گیا ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی جانب سے, کہ کیا لاء میں مختلف شعبہ جات میں مختلف شعبوں میں ہم مزید کوئی ماسٹرز یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جیسے ہم ڈفرینٹ فیلڈز میں کیا کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. باقاعدہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ڈفرینٹ ہیں لاء کے, جیسے کرمنالوجی ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, دوسرا اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جس کے اندر آپ
जो है स्पेसिफिकली जो है स्पेशलाइज कर Specializations. सकते हैं। जैसे मैंने पीएचडी किया फॉरेंसिक के अंदर सही। और मैं जो हूँ स्पेशलाइज हूँ इस टॉपिक के ऊपर, सही। तो इस तरह से और भी बहुत से लोग जो कि अपने आप को स्पेशलाइज लेवल पे लेके जाना चाहें, उनके पास टॉपिक्स हैं, वो कंसल्ट करें अपने डायरेक्टर से, अपने जो है जो उनके जो डीन्स हैं उनसे, उनके जो प्रेसिडेंट हैं डिपार्टमेंट के उनसे, और वो स्पेशलाइज सेटअप पे जा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से क्या कहना चाहिए अपने आप को मनवा सकते हैं अपनी फील्ड में। अच्छा डॉक्टर साहबा ये बताइए, जब आप स्टूडेंट हुआ करती थी या जब आपका पीएचडी एंड एलएलबी तमाम सिलसिला चल रहा था, कौन सी एक चीज़ थी जो आपको सबसे मुश्किल लगती थी? स्टडी, टाइम मैनेजमेंट, या उस फॉर्म में आना, या केसेस समझना, क्या चीज़ थी? मैं आपको एक बात बताऊं, मुश्किल और आसानी आदमी उस वक्त एक्सेप्ट करता है जब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब सब चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, उसे कंट्रोल कर लें, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो सही। मैं जब ज़िंदगी में बहुत कंट्रोलिंग लेवल पे मैं चलती हूँ, इसलिए मुझे कुछ सही। भी मुश्किल नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब भाई। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर राना खान साहिबा। अच्छा, यकीनन दुनिया भर में मुख्तलिफ यौम मनाए जा रहे होते हैं, ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया जा रहा होता है, आप क्या कहेंगी लॉ की रोशनी में? अगर मैं कहूँ ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करें तो आप क्या फरमाते हैं? देखिए, ख़वातीन को सबसे बड़ा खराज तहसीन ये है कि उनका जो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत रिश्ता है वो है माँ का। सही। माँ जितनी बेहतरीन लॉयर, जितनी बेहतरीन एडवोकेट होती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के राइट्स के लिए, उनको संभालने के लिए, उसको बनाने के लिए, तो मैं उन तमाम माँ को ट्रिब्यूट पेश करूँगी जो कि अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं जब कस्टडीज़ की, लेकिन हमारी पहले भी बात हो रही थी, तो उसके हवाले से कुछ बेसिक्स अगर हम शेयर करना चाहें तो क्या कहेंगी आप? जो कस्टडी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ख़वातीन को, वालिदैन को, चाहे वो मदर हो या फादर हो, क्या चीज़ है? देखिए, कस्टडीज़ के जो मसले होते हैं वो दो तरह से हल किए जाते हैं। एक उन पेरेंट्स के हवाले से जिनकी आपस में डाइवोर्स हो चुकी हो, ठीक है। एक उन पेरेंट्स के हवाले से जिनकी आपस में डाइवोर्स नहीं हो लेकिन सेपरेशन हो गई हो। सही। जो डाइवोर्स हो चुकी होती है उनके लिए दूसरे किस्म के जो हैं अडॉप्ट किए जाते हैं प्रोसीजर, और जिनकी डाइवोर्स नहीं हुई हो उनके लिए ज़रा नरम गोशा होता है, जैसे की ख्वाहिश होती है, वकला की भी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से वापस पैचअप होकर अपने घर चले जाएं और मसले मसाइल कस्टडी के हल हो जाएं। लेकिन जब कस्टडी का मामला कोर्ट आता है इन दोनों सूरतों के अंदर, तो बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है। आप यकीन कीजिए, आप या कोई भी अगर कभी सैटरडे हमारी बच्चों की मीटिंग होती है आमतौर पे गार्डियन वार्ड कोर्ट्स के अंदर, अगर आप अननोन होके, आपको कोई मसला भी ना, आप 10 मिनट वहाँ जाके बैठ जाओ और उस रूम में चले जाएं जहाँ बच्चों की कस्टडी जो है वो आई हुई होती है, माँ मिल रही होती है बच्चों से या बाप मिल रहा होता है, उन मासूम बच्चों के जुमले ज़रा सुने तो आपका दिल कट जाएगा और आप सचमुच आपकी कंडीशन बिल्कुल रोने वाली हो जाती है। वो इतने मासूम सवाल करते हैं कि पापा अब आप कब मिलेंगे? तो बोलते हैं बेटे अगले 2 हफ्ते बाद। पापा 2 हफ्ते में तो 14 डेज़ होते हैं, 14 डेज़ के अंदर मैं किस तरह से कहूँगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए? मम्मा तो कहती हैं कि हर चीज़ पापा से ले लो। आप यकीन करिए, ये जुमले सुन के आदमी के अंदर रो पड़ता है। अगर वकील भी हो तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, वो बाहर निकल आता है। वो कहता है मामा से, हम कहते हैं तो मामा कहते हैं अपने अब्बा से बोलना जब वो मिलेंगे। तो आप ये बताएं वो बच्चा कितना शटर्ड होता चला जाता है, और जब वो 2-4 साल तक इसी लेवल पे से गुजरता है तो उसकी पर्सनैलिटी बुरी तरह डैमेज हो चुकी होती है। आप उसे कितनी बनाना चाहें वो नहीं बन पाती है। तो प्लीज़ खुदारा मैं और माँ बाप से कहूँगी, आप उस स्टेज पे आने से पहले खुद को कोशिश कीजिए थोड़ा टेम्परामेंट अपना कंट्रोल करके अपने बच्चों के खातिर कुछ बर्दाश्त करते हुए चलिए। एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि तमाम बातें सेटल हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टेम्परामेंट चाहिए, बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत बर्दाश्त चाहिए। तो बच्चों का जब मसला आ जाए और आप शादीशुदा हो तो अपनी एक विल के लिए, बेशक वो इल हो या पॉजिटिव हो, किसी भी विल के लिए आप उसको अगर आप उसको आप ज़रा सेक्रीफाइस कर दें और ये कह दें कि जब बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा भी देता है और बच्चे जो आपके हैं वो आगे जाके आपको सल्यूट करते हैं। और अगर आप नहीं करते ये, तो अगर ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि अगर बच्चे माँ के पास रह रहे हैं तो आखिर में माँ को जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं कि आपकी वजह से हमारे बाप हमें छोड़ के चले गए, और अगर बाप के पास होते तो माँ के लिए कहते हैं कि आपने कुछ ना कुछ किया होगा तो हमारी माँ छोड़ के चली गई, तो वो आखिर में आपको गुड रिजल्ट नहीं देते। सही। ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, माँ बाप प्लीज़ इसको समझिए इस बात को। लेकिन नहीं समझते और कोर्टों में आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम खुद, और बहुत पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं सही, जो जिनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं की जाती है कि उस किस्म के जो हैं डिसीजन लेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें
तमाम ऐसी बातों से बचाएं जो बेशक अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब भी जी बन जी जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना खान साहिबा आपकी आमद का, और यकीनन बहुत बेसिक और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर परेशानी से महफूज रखे, हमें नेक राह की जानिब गामज़न फरमाए, और हम अपने वालिदैन की बहुत इज़्ज़त करें, क्योंकि यकीनन हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं तभी हमें आगे भी इज़्ज़त मिला बिल्कुल करती है। नाज़रीन, इसी के साथ एक मुख्तसर सा वक्फ़े के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगे मौजूद और भी मेहमान, हमारे नात मेहमान होंगे, आप फरमाइशें भी कर सकेंगे, लेकिन सब कुछ ब्रेक के बाद। सुबह खैर, वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं फेसबुक पर, थैंक यू सो मच, आपकी तमाम तर मोहब्बतों का मैसेजेस शामिल करती हूँ। लेकिन एक मरतबा फिर बता दूँ कि आप हमें किस तरह मैसेज कर सकते हैं। तो आप अगर फेसबुक पर मौजूद हैं तो आप वहाँ हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, जो कि मौजूद है सुबह खैर QTV के नाम से, और यकीनन मौसम के कुछ असरात आप आवाज़ में भी सुना करते हैं। और मैं कहती हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज़ जितनी भी प्यारी हो, जितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो और भी प्यारी लगने लगती है जब वो जिक्र करते हैं प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और यकीनन ये प्यारा जिक्र ही आपकी शान और पहचान जब बन जाता है तो फिर यकीनन हमारे RY QTV के नाजरीन के वो बहुत ही पसंदीदा हो जाया करते हैं। और यकीनन वक्फे पर जाने से पहले आपको बता चुकी थी हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान नात ख्वां, और मैंने कहा था आप गैस कीजिएगा कौन है, तो हमारे पास बहुत सारे गैसेस भी मौजूद हैं। हमारे पास आरिफा का मैसेज है, इस्लामाबाद से कहती हैं मुझे लगता है अंबर अशरफ साहिबा मौजूद होंगी। हमारे पास एक मैसेज है असलम साहब का कि हमारे जितने भी नात ख्वां सभी मेरे पसंदीदा हैं, तो कोई भी हो मैं सबसे फरमाइश करता हूँ कि प्यारे कलाम सुना। तो यकीनन नाज़रीन आपकी बहुत सारी मेरे पास मैसेजेस हैं, वो दौरान प्रोग्राम शामिल करती रहूँगी। इस वक्त मैं इन कर रही हूँ अपने मेहमानों को, आपके जाने पहचाने नात ख्वां हैं, बहुत प्यारा पढ़ने वाले हैं। और पहली मेहमान जो मेरे साथ मौजूद है, माशाअल्लाह जितनी प्यारी शख्सियत है उतना प्यारा पढ़ती हैं, और आपकी बहुत सारी मोहब्बतों से आप उन्हें नवाजते हैं। आज भी इंशाअल्लाह यही सिलसिला जारी रहेगा, आप भी फरमाइश कर सकेंगे लाइव कॉल के ज़रिए। आइए खुशामदीद कहते हैं सादिया काज़मी को। अस्सलाम वालेकुम सादिया, खुशामदीद कहती हूँ। और माशाअल्लाह एक ऐसा नाम RY QTV का कि जिससे दुनिया भर के लोग वाकिफ़ हैं, और माशाअल्लाह सभी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए कि आप यूं ही प्यारे अंदाज में जिक्र करते रहें। नाज़रीन, हमारे साथ जो दूसरी मेहमान नात ख्वां मौजूद हैं ये भी बहुत प्यारी हैं, और यकीनन आपने इनको मैं कहूँगी मुतअद्दिद दफ़ा RY QTV पर देखा, मुलाहिज़ा फरमाया, लेकिन आज बहैसियत नात ख्वां हमारे साथ शामिल हो रही हैं। सुबह खैर में पहली मरतबा मैं चाहूँगी कि आप इनको भी बहुत सी मोहब्बतों से नवाजिएगा। आज इनसे भी हम बहुत सारी फरमाइशें करेंगे, इनकी खूबसूरत आवाज़ सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बिलाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, खुश आमदीद। और माशाअल्लाह पहली मरतबा सुबह खैर में एज ए नात ख्वां आ रही हैं, तो क्या कैफियत हैं, क्या जज्बात हैं? सोफ़ा वही है, सेट वही है, लेकिन बहैसियत स्कॉलर नहीं, आज बहैसियत नात ख्वां कुछ जज्बात की अक्कासी हो जाए अल्फाज के ज़रिए। सरकार की सना ख्वानी तो हर एक के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, बेशक, और मैं ये समझती हूँ कि ये ख्वाहिश थी मेरी, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हो रही है माशाल्लाह। आगाज़ कर रहे हैं नाज़रीन हमेशा की तरह हमदे बारी ताला के साथ। सादिया आपसे फरमाइश करूँगी हमदे बारी ताला की, फिर इंशाल्लाह जिक्र भी और कुछ गुफ्तगू भी आप दोनों से। ऐ मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे मौला, तेरे दर पे आके मेरा दिल यही बोला, मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला, तेरे दम से मेरा जीना मेरा मरना है, तेरी नुसरत साथ हो फिर कैसा डरना है। चांद तारे फूल शबनम तेरी सन्नाई, हर तरफ फैली तेरी कुदरत की रानाई, एक सजदे ने किया ये दिल मेरा हौला, मेरे अल्लाह मेरे मालिक ऐ मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला,
جس سے تو ناراض ہو اس راہ سے ہٹ جائیں، تو ہو راضی جس سے ہم اس راہ پہ ڈٹ جائیں۔ بخش دے مالک ہمیں، ہم تیرے بندے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں مگر ہم دل سے اندھے ہیں۔ سیدھے رستے پر چلیں، بدلیں نہ ہم چولا، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا۔ منتشر ہے منقسم ہے آفتوں میں ہے، آج تیرے نام لیوا مشکلوں میں ہے۔ بن کے سب تسبیح کے دانے ایک ہو جائیں، ایک ہو قول و عمل سب نیک ہو جائیں۔ دل میں ہو کاوش بلند ایمان کا شعلہ، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں سعدیہ کاظمی اور عائشہ بلال، اور ماشاءاللہ دونوں ہی ہماری بہت ہی پیاری خوش الحان ثناخواں ہیں۔ آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ، کیونکہ یقیناً ہم آغاز سے ہی خواتین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، دونوں ہی کے پاس ماشاءاللہ بہنیں ہیں، کیسی بہن ہے سعدیہ؟ میں کیسی بہن ہوں یا میری پہلے بہن آپ کیسی؟ بتائیے آپ کیسی بہن ہیں؟ میں کیسی بہن ہوں؟ میں تو بس یہ تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ میں کیسی بہن ہوں، یہ تو میری بہن فرمائشی بہن ہے، بالکل، معصوم بہن ہے، معصوم کہ تو جو خیر مل گیا ٹھیک ہے، معصوم چھوٹی تو بہن۔ خیر نہیں ہوں، لیکن یہ ہوں کہ ہاں ہمیشہ جو بھی مانگنا ہوتا ہے وہ مانگ کے لیتی ہوں۔ نہیں مجھے یہ چاہیے، اس بار برتھ ڈے تو تم گفٹ یہ اتنے نہیں یہ دو گی، اچھا پیسے دے رہی ہوں تو یہ اتنے نہیں اتنے لوں گی۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عائشہ اور عائشہ کی بہن کا کیسا تعلق ہے بحیثیت بہن؟ وہ لڑنے والی بہنیں یا وہ معصوم بہنیں؟ دونوں کی ایک ہی پسند، نہیں مجھے کیسی والی بہن ہے؟ میں تو بڑی جو ہے نا شرارتی قسم کی بہن ہوں، اچھا اور جو امبر کو چاہیے ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ناظرین یہ یقیناً جب ہم خواتین کی بات کر رہے تھے تو یقیناً لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے جو ایک بہت ہی پیارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت، ایک تحفے کی صورت میں عطا فرمائی، یہ بہنوں کا رشتہ ہے۔ ہمیں ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یقیناً یہ بہنیں بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے رشتوں سے نوازا۔ ایک وقفہ پھر آتے ہیں، پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ صبح خیر۔ ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین آپ ہمارا پروگرام ملاحظہ فرماتے ہیں ہر اتوار کی صبح لائیو 10 سے 12۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو بے حد پسند آ رہا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں سعدیہ کاظمی اور عائشہ بلال۔ ماشاءاللہ آغاز ہم نے حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کیا۔ عائشہ آپ سے جانوں گی کیا پڑھ رہی ہیں، کیا سنا رہی ہیں اپنے ناظرین کو؟ آج میں پڑھ رہی ہوں کھلا ہے سبھی کے لیے۔ بسم اللہ کیجیے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پگل جب مدینہ
सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख्याली। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था ना तो का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को ये तौफीक अता फरमाए कि उस दरबार में जाकर हम बहुत सी दुआएं कर सकें। और माशाल्लाह ये जो इतना खूबसूरत कलाम है, जो लोग उस दरबार के मंजर देख कर आए हैं, वो जब ये सुनते होंगे उनका क्या आलम होता होगा। अल्लाह ताला वो कैफियत हमको भी बख्श दे, आमीन। सादिया क्या सुना रही हैं, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं युसरा एक नया कलाम है। बिस्मिल्लाह। और वैसे मैं ये कहूँगी हमारे नाज़रीन को बहुत इंतज़ार होता होगा हमारे नात ख़वानों के नए कलाम का, और यकीन मानिए बहुत सी डायरियाँ, बहुत से पेन हाथों में आ गए होंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। या नबी या नबी या नबी, नजर करम फरमाना या नबी, नजर करम फरमाना। हसनैन के नाना नाना है, हसनैन के नाना है, हसनैन के नाना नाना है, हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना है। हसनैन के नाना नाना है, हसनैन के नाना है, हसनैन के नाना नाना है, हसनैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। और ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना है। हसनैन के नाना नाना है, हसनैन के नाना है, हसनैन के नाना नाना है, हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है तेरा साया, बेसाया है लेकिन दो जग पर है तेरा साया। अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला,
دید کو رب نے بلایا اور حشر تلک نہ ہوگا کسی کا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اور آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہے میرے داتا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہے میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا اور آپ ہی ہے آتا ہے جن کو آپ ہی ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اور نعت کا یہ فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں اور آپ کی آل کا نوکر مولا آپ کی آل کا نوکر مولا خادم ہوں پرانا حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام، بہت ہی پیاری نعت اور اس میں بے شمار دعائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو مقبول فرمائے. سعدیہ کسی سے سیکھتی ہیں؟ یہ میرے ناظرین کا یقیناً سوال ہوگا. کیسے معلوم ہوا کہ آپ ایک بہترین نعت خواں بن سکتی ہیں؟ مجھے ہینڈ مائک پہ بتا دیجیے. کیسے معلوم ہوا؟ یقیناً یسریٰ میری کوئی اوقات نہیں، کوئی لیاقت نہیں کہ مجھے معلوم ہوتا. اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اپنے حبیب کی ثنا و توصیف کے لیے. اس کے بعد میرے ماں باپ نے مجھے موٹیویٹ کیا اس کام کے لیے. تو یقیناً سارا کریڈٹ میں اپنے ماں باپ کو دیتی ہوں، میرے والد صاحب، میری والدہ، یقیناً جنہوں نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ ناظرین عائشہ حبیب اور سعدیہ کاظمی اس وقت موجود ہیں. ماشاء اللہ. سعدیہ آپ بتائیے مجھے عائشہ کہ آپ کب سے پڑھ رہی ہیں نعتیں؟ کیسے شوق ہوا اسکول کا یا سن کے؟ کیا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ بہت چھوٹی سی تھی میں تبھی سے پڑھ رہی ہوں. ماشاء اللہ. امی آتی تھیں کبھی اسکول میں، جیسے پیرنٹس میٹنگ وغیرہ ہوئی تو وہ اکثر ایسا دیکھتی تھیں. اگر چپکے سے انہوں نے کلاس میں دیکھا ہے تو وہ میں نعت ہی گنگنا رہی ہوتی تھی. تو وہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بچپن سے ہی مطلب نعت پڑھنے کا شوق ہے. ماشاء اللہ. پسندیدہ نعت کون سی ہے عائشہ کی؟ پسندیدہ نعت ہے کوئی مسلم مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اپنی پسندیدہ نعت کی یا کسی بھی نعت کا کوئی شعر آپ سنانا پسند کریں؟ جی بالکل. بسم اللہ. تنم فرسودہ جہاں پارا زجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جہاں پارا زجرا یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا
से या रसूल अल्लाह ज़िक्रदा ख़ैश हैरानम सियाह शुद रोज़े सियानम ज़िक्रदा ख़ैश हैरानम सियाह शुद रोज़े सियानम पशेमानम या रसूल अल्लाह पशेमानम या रसूल अल्लाह जो सोए मन गुज़रारी मने मिसकी ज़नादारी जो सोए मन गुज़रारी मने मिसकी ज़नादारी नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। साथ सादिया काज़मी और आयशा बिलाल मौजूद, बहुत प्यारा सिलसिला है। यकीनन जब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही हो तो हम आशिकों का तो दिल यही चाहता है कि सुनते जाएं। वक्त लेकिन अक्सर हमें इजाज़त नहीं देता। आप कोशिश कीजिएगा, इसी अमल में मसरूफ़ रहिए। बहुत शुक्रिया सादिया काज़मी, बहुत शुक्रिया आयशा बिलाल। आप दोनों की आमद का अख्तिताम सादिया आपकी आवाज़ पर कर रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगी कि अब आपसे मुलाकात होगी अगले इतवार। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने पसंदीदा नात ख़वानों को अपनी दुआ में याद रखिए। ARYQ TV की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। शर्बो हया के ज़ेवर को अपनाइए, बेहयाई से बचिए और बाहया हो जाइए। और बेशक यही ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। फना फिर रसूल, फना फिर रसूल, चली है मदीना कनीज़े बतूल। फना फिर रसूल, फना फिर रसूल, चली है मदीना कनीज़े बतूल। मदीने में हर सू करम की हवाएं, महकती महकती वहाँ की फ़ज़ाएं। तो यही आरज़ू है वहाँ घर बनाए, जो एक बार जाए तो वापस न आए। गुलों से है बेहतर वहाँ के बबूल। फना फिर रसूल, फना फिर रसूल, चली है मदीना कनीज़े बतूल। मदीने का रास्ता है जन्नत का रास्ता, चले जा मुसाफिर अगर है समझता। मदीने का रास्ता है जन्नत का रास्ता, चले जा मुसाफिर अगर है समझता। दरे मुस्तफा पर खड़ा दस्त बस्ता, जो मांगे वो पाए रहे
हंसा बसता और वहीं पर खिलेंगे अकीदत के फूल फना फिर रसूल फना फिर रसूल चली है मदीना कनीज़े बतूल है दिल की धड़क भी मेरी कुछ ज़्यादा लहू का दबाव भी बढ़ सा गया है दिल की धड़क भी मेरी कुछ ज़्यादा तड़प कर निगाहें भी थम सी गई है लहू का दबाव भी बढ़ने लगा है मैं खुद को संभालूं या रोज़े को देखूं मेरी हाज़री हो नबी जी कबूल फना फिर रसूल फना फिर रसूल चली है मदीना कनीज़े बतूल फना फिर